حضرت سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے قوت حفظ بڑھاتے ہیں، یاد کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو یاد نہیں رہتا، کچھ سورے پہلے یاد کیے تھے وہ بھی بھول گئے، بلکہ اہم باتیں بھی بھول جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو رشتہ داروں کو بھی بھول جاتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں، بھولے جیسا کرتے ہیں۔ خیر، تو 3 ایسی چیزیں ہیں جو قوت حفظ میں اضافہ کرتی ہیں اور بلغم نکال دیتی ہیں۔ 3 کام ایسے ہیں، انسان کے اندر بلغم زیادہ ہو جائے جسم میں تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، صفرا ہو جاتا ہے، بخار آتا ہے، سردی آتی ہے، مزاج سرد بن جاتا ہے اور بہت ساری خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو بلغم چھاٹ دیتی ہے، قوت حفظ بڑھا دیتی ہے، یاد کرنے کی صلاحیت بڑھا دیتی ہے۔ 3 چیزیں ہیں، کیا کیا ہیں؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک ہے مسواک کرنا، مسواک کرنے سے قوت حفظ بڑھ جاتی ہے، اور دوسرا روزے رکھنا، صرف رمضان نہیں، رمضان کے علاوہ بھی باقی دنوں میں روزے رکھنا، اور تیسرا قرآن پاک کی تلاوت قرآن کرنے کی وجہ سے بھولنے کی بیماری نہیں آتی۔ اور تلاوت قرآن کا ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے، جو لوگ اپنی زندگی میں تلاوت قرآن جاری رکھتے ہیں، جب ان کی عمر بڑی ہو جاتی ہے تو لوگ ان سے بیزار نہیں ہوتے۔ سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر، اگر ہمارے گھر میں ہمارے والد دادا وغیرہ کی عمر 80-90 سال ہو جائے تو بڑے سے چھوٹے تک ہر آدمی ان سے پریشان رہتا ہے۔ کس لیے؟ بڑبڑانا ان کی عادت ہو جاتی ہے، چھوٹی بات پر غصہ کرنا ان کا مزاج ہو جاتا ہے، لوگوں کو وہ بھول بھی جاتے ہیں، بار بار خدمت کرنے والے لوگ بھی رہے تو تم کون ہے پوچھتے، اور ایک ہی بات بار بار بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ان کو پانی کی ضرورت ہو، پانی دیا جائے تو بھی وہ پانی پوچھتے ہیں۔ یہ جو مزاج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بچپن بڑھاپے میں لوٹ کے آنا، بچپن بڑھاپے میں لوٹ کے آنا۔ قرآن خود کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کتنے ہیں کہ ہم ان کی پیدائش کو الٹا کر دیتے ہیں، بچپن میں جیسے مزاج تھا بڑی عمر میں ان کا مزاج ویسے ہو جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں بڑی عمر میں یہ مزاج ان کا نہیں آتا، ہوشیار سمجھدار رہتے ہیں، ایسے سمجھدار کہ بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی بڑے بڑے لوگوں کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں سنبھال سکتے ہیں، ان کی عقل اور بڑھ جاتی ہے، سمجھداری کی حالت اضافہ ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ حاضرین، ہم کو چاہیے ہم قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ کل کی متعلق بات نہیں، آج ہی سے شروع کر سکتے ہیں، رمضان آئے گا تو پڑھیں گے، انتظار کیوں؟ نیک کام کرنے کے لیے کیا دیری؟ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، وقت نہیں ہے، 1 رکوع بس پڑھیے روزانہ، صرف 1 رکوع کی تلاوت کیجیے۔ قرآن پاک میں غالباً 540 رکوع ہیں، 1 رکوع بھی آپ روزانہ پڑھیں گے تو 2 سال میں قرآن پاک ختم ہوگا، کم از کم کی بات ہم کر رہے ہیں۔ جب آپ 1 رکوع پڑھنے کی عادت ڈالیں گے، خود آپ کا دل بولے گا کہ روز 2 رکوع پڑھوں گا، اور دل چاہے گا 3 رکوع پڑھیں گے، اور اضافہ ہوگا اور اضافہ ہوگا۔ ہمارے اکابر بزرگان دین کی زندگی دیکھیں گے تو ان کی موت بھی آئی، ان کا وصال بھی ہوا تو قرآن پڑھتے پڑھتے ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے زبان پر قرآن پاک کے الفاظ تھے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کافی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو ان کی زندگی کیسی پاک تھی۔ حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور ہے، جب آپ کو مدرسے میں ڈالا گیا، استاد نے کہا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، تو آپ فرما رہے ہیں میں تو وہ پڑھ لیا ہوں۔ استاد نے کہا آپ تو ابھی داخلہ ہوا، فرماتے ہیں مجھے سب یاد ہے۔ کیا یاد ہے؟ پڑھو تو پڑھنے لگے سورہ اسراء تک، 15ویں پارے تک سب سنا دی۔ استاد نے پوچھا بیٹا یہ کبھی یاد کیا تم نے؟ تمہارا داخلہ تو اب مدرسے میں ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں جب میری ماں کے پیٹ میں تھا تبھی یاد کر لیا۔
پوچھا وہ کیسے؟ فرماتے ہیں میری امی جب بھی کام کرتی، گھر میں رہتی، میں ان کے پیٹ میں تھا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، تو اس طریقے سے میں نے 15 پارے ان سے سن کے یاد کر لیے۔ تو وہ ماں باپ ایسے تھے، ان کے بیٹے ایسے تھے۔ اور آج ماں باپ ایسے ہیں کہ بیٹے پیدا ہوتے ہی جملہ سب سے پہلے کچھ بولیں گے تو گانے گائیں گے، یا کوئی فلم کا ڈائلاگ بولیں گے، یا پھر کسی کرکٹر کا نام لیں گے، اب اور کیا کیا کریں گے اللہ بہتر جانے۔ حاضرین، فرق دیکھیے ان کے اور ہماری زندگیوں میں کتنا فرق ہے، وہ کیسے پاک باز تھے۔ بہرحال قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کا عظیم کلام ہے، اور ماہ رمضان کے ساتھ اس کو گہری نسبت ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت